إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کر. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے بھی حکم دیتے ہیں کہ تو ملت ابراہیمی کے پیچھے چل. اور ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے حکم دیا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ملت ابراہیمی کے پیچھے چلو. نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ اہدنا الصراط المستقیم ملت ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دین القیم ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. نبی کہہ دے اپنی امت کو اللہ نے مجھے صراط مستقیم بتا دیا ہے. وہ جو سورہ فاتحہ میں ہم صراط مستقیم مانگتے تھے تم بھی مانگتے تھے، میں تمہارا پیغمبر میں بھی مانگتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. وہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے صراط مستقیم کیا ہے، دین القیم ملت ابراہیم حنیفا. یہ صراط مستقیم ہے ٹھوس دین اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفہ جو یک طرفہ تھا. وما کان من المشرکین اور وہ مشرک نہیں تھا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ملت ابراہیمی پر رہوں اور اس کا اعلان کروں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، میرے قیام سجدے رکوع خشوع خضوع، میری دعائیں، میرا پکارنا، میرے نظر نیاز چڑھاوے، میری قربانیاں، میری پوری زندگی رات دن اور گھڑیاں لمحات مہینے سال اور میری موت نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی رسول کے لیے، نہ کسی قبر مزار کے لیے، نہ کسی زندے مردے کے لیے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ نمازیں، بدنی باتیں اور مالی باتیں اور میری زندگی اور موت ایک اللہ کے لیے جو رب تمام جہانوں کا. بتاؤ ان کو عقیدہ یہ رکھنے والے بتاؤ ان کو، اور یہ قربانیاں کرنے والے بتا ان کو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم کون تھا اور اس کی ملت کیا تھی، بتا ان کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ابراہیم علیہ السلام کی ملت مختصر بھی بیان کی ہے اور تفصیل سے بھی۔ مختصر اللہ نے کیا بیان کیا؟ میں حنیفہ، ملت ابراہیم کیا تھی؟ حنیفہ، یک طرفہ تھا، سارے دینوں سے، نظاموں سے، دستوروں سے، برادری سے، علاقے سے، نظاموں دستوروں سے کٹ کے ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ اس کا مشن تھا۔ کیا قربانیاں کرنے والے اس پہ غور کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت قرآن میں تفصیل سے بھی بیان کیے۔ ان میں سے کچھ مقامات گزشتہ جمعہ آپ نے سنے، 2 مقام آج پیش کرتا ہوں۔ سورہ شعراء 19واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بتاؤ۔ جب انہوں نے کہا، اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا، کیا ہے یہ جہاں تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جھکتے ہو؟ سارے نبیوں رسولوں کے جو مخالفین تھے ان کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہوئے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں، ولیوں کو، بزرگوں کو، نبیوں رسولوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد مشکل کشائی، حاجت روائی کرتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اولاد رزق دیتے ہیں، لہذا ان کے بت و تصویریں، مورتیاں، ڈھانچے، درگاہیں، قبریں، مدار، آستانے، درگاہیں بناؤ اور پھر وہاں جا کے 3 راتیں، 5 راتیں، 7 راتیں گزارو، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاؤ، جانور ذبح کرو، کھانے پکا کے تقسیم کرو، اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے، یہ مشکل کشائی، حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں، مورتیاں، بت، ڈھانچے، قبریں، درگاہیں، آستانے ہم بنا کے بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ جو بزرگ، جو ولی، جو نبی رسول، ان کی درگاہ، آستانہ، تصویر، بت، مورتی، ڈھانچہ، قبر، درگاہ تم نے بیٹھک بنائی ہوئی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تمہاری بات سنتے ہیں اور تمہیں نفع پہنچاتے ہیں اور تمہیں نقصان سے بچاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں۔ ہماری زبان کے اندر بلکہ کا لفظ ہے، یہ عربی سے آیا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن آیا ہے باہر؟ وہ کہتا ہے نہیں، عبد الرحمن نہیں آیا بلکہ عبد الرحیم آیا ہے۔ یہ جو بلکہ ہے لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے بات کرنے والے وہ بات نہیں۔ حال یسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا بل وجدنا، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، وہ ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا رواج ہے۔ یعنی کیا مطلب سنتے نہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جنہوں نے فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی گھر گھر رب بنانے کی، گھر گھر بزرگوں ولیوں کے بت اور تصویریں بناتے تھے، اور ان کا باپ بھی، انہوں نے یہ نہیں، قرآن سے بڑی بات کسی کی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا رواج ہے۔ اور یہ مسلمان
5-7 پشتی مسلمان، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، ادانے کہنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ایک ایک لاکھ کی قربانی کرنے والے، یہ ادھر جا رہا ہے قبر مزار پر، یہ وہاں رات گزارتا ہے، یہ اس کو پکارتا ہے یا علی اجمیری، یا داتا، داتا کہتے ہیں اس کو، یا بابا فرید، یا مندی نجمیری، یا عبد القادر شیخ اللہ، یا فلاں. آپ کہیں کہ محترم یہ سنتے 14 طبق روشن، جو چاہے کریں، سیاہ سفید کے مالک، تو کہاں پھرتا ہے، سب کچھ ان کے عقیدے ہیں. جو لاکھ کی قربانی کر رہے اس کا عقیدہ. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ سنتے. پتہ نہیں لوگ کہاں پھرتے ہیں، کس کو چکر دے رہے ہیں، رب کو نہیں پتا سارا. لاکھ کی قربانی اور عقیدہ کیا ہے؟ ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا. اس لیے تو ابراہیم مارا پھرتا تھا، حکومت کو سمجھایا، برادری سے ٹکر لی، باپ کو سمجھایا، نگر نگر شہر شہر. ابراہیم پھرتا تھا، عراق سے فلسطین آیا، فلسطین سے مصر گیا، مصر سے فلسطین آیا، فلسطین سے مکہ والی جگہ پر آیا، شہر شہر نگر نگر ابراہیم پھرتا تھا. لوگوں کی رب سے نہیں بنتی تھی، ابراہیم کی ان سے نہیں بنتی تھی. لوگوں کی رب سے نہیں بنتی تھی اور ابراہیم کی ان سے نہیں بنتی تھی. قربانی ہو رہی ہے لاکھ روپے کی، پھنسیاں نکلی ہیں تو وہاں چلے جاؤ، اولاد لینی ہے تو وہاں چلے جاؤ، رزق لینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مت ماری رہندی مشرک دی، زد جاری رہندی مشرک دی. قربانی بھی ہو رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی بھی ہو رہی ہے. ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ سنتے ہیں. اچھا دلیل تو تھی نہیں. کہنے لگے اچھا تو ان کی مخالفت کرتا ہے، انہوں نے کہا میں ان سے نپٹوں گا. تم نے یہ جو اللہ کے مقابلے میں مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، وہ گئے، ان کا کوئی میلہ تھا، باہر گئے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. وہ گئے اپنے وہ میلے پر، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا اور وہ جو بت خانہ تھا نا، بہت سارے ان کو توڑ دیا. اور جو بڑا تھا نا، وہ جو بڑا انہوں نے بنایا ہوا تھا وہاں بت یا تصویر، کلاڑا اس کے پاس رکھ دیا اور آگے گھر لیٹ گئے. قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ٹکڑے کر دیے اور بڑا جو تھا نا اس کو چھوڑ دیا، اس کے پاس رکھ دیا کلاڑا. جب وہ آئے اور انہوں نے اپنی مشکل کشاؤں کی گت بنی ہوئی دیکھی، وہ کہے مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. کس نے کیا ہے یہ؟ بڑا ظالم ہے وہ ظالم ہے، ہاں؟ وہ ظالم ہے، بڑا ظالم ہے. کس نے کیا ہے یہ؟ جواب ملا سمعنا فتائیں یذکرہم یقال لہ ابراہیم. وہ ابراہیم وہ ان کے متعلق باتیں کرتا تھا، انہوں نے کھتے پیاسی ہو، کہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کا کارنامہ. کہتا لاؤ اس کو، فاتو بھی اعین الناس. جب وہ آیا ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، سب کٹھے ہو کے کہتے ہیں انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے معبود و مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے. قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوا من كانوا ينطقون. نہیں اس بڑے نے کیا، یہ جو بڑا ہے نا، پوچھو اس سے، پوچھو یہ جو بڑا ہے نا سب سے بڑا، اس سے پوچھو اس سے، یہ جو بڑا ہے نا اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا.
کیا تیری یہ حکومت اور قیادت تیری ہے؟ کس نے کیا؟ پوچھو اس سے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو، یہ تو تمہارا مشکل کشا بڑا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا۔ کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ نہیں بولتے، پھر ہمیں شرمندہ کرتا ہے۔ اور آپس میں میٹنگ کر کے کہنے لگے ہوں دو جواب، آپس میں نا علیحدہ ہو کے کہنے لگے بڑے ظالم ہو، گل تو ہوندی ٹھیک ہے کہ اگر یہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں تو پھر یہ بتائیں، بچا بھی نہیں سکے اور اب بتا بھی نہیں سکے، بڑے ظالم ہو۔ دو جواب کہتے جواب کو چھوڑو، اس کو جلاؤ، آگ میں پھینکو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لو سن لو، زد جاری رہندی مشرک دی، مت ماری رہندی مشرک دی، اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کرو، مدد کرو۔ کہتے لاہور داتا دی نگری، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے، اور جب وہاں تکلیف آئی، بم پھٹا، تو کہنے والوں نے کہا اور سمجھایا ان کو، عقل کے اندھوں کو، کہ اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے کیا لاہور کی حفاظت کرنی ہے، جو پاس تھے ان کی بھی حفاظت نہ کر سکا، اور بلکہ ان کو بتا بھی نہیں سکا کہ ایتے بم پھٹا ناڑا جے، پاج جاؤ پاج جاؤ پاج جاؤ۔ اوپر ساری باڑ لگائی ہوئی ہے اس کی حفاظت کے لیے، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، یہ وہی سلسلہ، وہی توحید، وہی شرک، وہی اہل حق، وہی اہل باطل، وہی توحید والوں کے دلائل، وہی شرک والوں کے دلائل، وہی اہل حق کو تکالیف، طعن و تشریح، اور وہی اہل باطل، بالکل وہی سلسلہ وہی چل رہا ہے کہ مدد کرو ان کی۔ اب یہ سارے باڑ لگائی، سارے بنو اور فورسز کھڑی ہوئی ہیں، مدد کرو اس کی، کس کی؟ اس کی جو سارے لاہور کی حفاظت کر رہا ہے۔ مت ماری رہندی مشرک دی، زد جاری رہندی مشرک دی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ میں سعودیہ میں نے دیکھا، سعودی عرب کے بڑے بڑے مشائخ ان کے آگے بیٹھ کے ان سے درس لیتے تھے۔ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل، انہوں نے مجھے سنایا کہ سندھ میں ایک مزار کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی، ایک وہاں چلا گیا چور، وہاں سے چاندی اتار لی، وہ جو مزار کے وہ گدی نشین تھے انہوں نے شکایت کی، تمہارا وہ آدمی پکڑا گیا، عدالت میں کیس چلا، وہ غریب آدمی تھا، نہ اس کے پاس کوئی وکیل نہ کوئی باسیدہ۔ اب عدالت کے اندر جج نے پوچھا اوے تم نے چوری کی ہے؟ کہتے کی ہے۔ اوپر سے کی ہے؟ کہتے ہاں۔ وہاں سے چاندی اتاری ہے؟ کہتے ہاں۔ اب جج بھی ہے، وہ جو مزار کے وارث تھے وہ بھی کھڑے ہیں، وکیل بھی کھڑے ہیں، عدالت بھری ہوئی ہے، اور کیوں اتاری تم نے وہاں سے چاندی؟ کہتے یہ کھڑے ہیں مزار کے وارث، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمیں دین سمجھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جب تمہارا ہاتھ تنگ ہو، تنگ دستی ہو، یہاں آگے بزرگ سے مانگا کرو، میرے بیوی بچے بھوکے مر رہے تھے، تنگ دستی تھی، میں نے بزرگ کو آ کے آرزو کی بزرگ میری مدد کر، میں بہت تنگ دستار ہوں۔ اس نے کہا اوپر جا کے وہاں سے اتار لے، اور یہ بھی کہا کہ جب پھر بھی ضرورت ہو تو آ کے یہاں سے لے جایا کرو۔ یہ مجھے کیا کہتے ہیں؟ سچا واقعہ سے ان کا سید بدیع الدین شاہ صاحب نے سنایا رحمہ اللہ۔ اب سب حیران، جج صاحب نے منہ میں وہ اپنی قلم ڈال لی، وکیل سارے اور سارے دین کے رہنما، رہبر، خلیفے اور گدی نشین، اور یہ سارے چپ، اور جٹ دا ٹول سی ایک
انہیں سنے سن مسئلے کہ تو کنے چ پے دے رہتے ہیں. ہوں الحمدللہ اسی گلاں کرتے ہیں, سارے بھرا کرتے ہیں سارے ملک جان کے جملے بنے نے, بازار چ بیٹھے, مارکیٹوں میں بیٹھے, سب ان کے کانوں میں باتیں پڑتی ہیں. ہمارے بھائی اللہ کے نمائندے ہر جگہ موجود ہیں, ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. یا کہ نام وہ تو نہیں پڑھتے. ایک اللہ کافی ہے سب کی حاجت روائی کے لیے. امام ولی نبی پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے. نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, منت سے, خوشامد سے, ادب سے مانگو. کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر قربانی کرنے والوں؟ اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. جان کے یملے بنے نے سارا. اس نے بھی بات سنی ہوئی تھی کہیں سے, اس نے جج کو کہی, اب سارے حیران. جواب تھا کہتا پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے, اگلے مہینے دی 25 تاریخ چل پاگل ہے پاگل ہے. جواب نہیں آیا نا. اس نے کہا میں نے ایک بات کی, اس کا جواب نہ جج کے پاس ہے نہ وکیلوں کے پاس. یہ بات ٹھیک ہے, اسی پر قائم رہ. آگئی اگلی تاریخ, فلاں کیس فلاں. او جی او مدالا کیس چاندی والا, ہاں او تم نے چاندی اتاری؟ جی جی. وہاں اوپر سے, ہاں کیوں؟ وہ پھر وہی بات. کہتا 15 تاریخ. ہندو جج آ گیا, کیونکہ ہندو ہمارے ملک میں اقلیت میں ہے, تو اقلیت میں ہے تو ان کو تو میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جب ہندو جج آیا پھر وہ سارا مسئلہ جیسے میں نے بتایا پھر چلا. تو ہندو جج نے جب پوچھا کیوں اتارا, تو اس نے بتایا کہ یہ دین سکھاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے جب تمہارا ہاتھ تنگ ہوتی یہاں آ کے درخواست کرو, میں نے کی. تو اس نے کہا اوپر سے لے لو, اور کہا جب پھر ضرورت ہو آ جایا کرو. ہندو جج کہتے ہیں ان کو دیکھو بات سنو, یا عقیدہ چھوڑ دو یا چاندی چھوڑ دو. اگر تم عقیدہ یہی رکھتے ہو یا چاندی نہیں دے دے گا, اور میں اس سے لے نہیں سکتا. عقیدہ چھوڑا, ابھی میں لے کے دیتا ہوں. انہوں نے سوچا عقیدہ نہیں چھوڑتے, نسلیں پڑ رہی ہیں, چاندی جانے دو. ٹھیک ہے, کیسے میں اس سے لے کر دوں, تمہارا عقیدہ ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس نے اس کو کہا علیحدہ کر کے جج کو, یہ تمہارے مسلمان جھوٹے ہیں, بس ایسے برائے نام ہماری طرح ہی ہیں, ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو باہر نکلے گا نا انہوں نے تجھے مار دینا. تیری حفاظت کے لیے میں تجھے 2 مہینے اندر رکھتا ہوں. بس میں تجھے رہا کرنا ہے, میں نے, تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن میں تیری حفاظت کے لیے تجھے 2 مہینے رکھتا ہوں اندر. 2 مہینے کے بعد تو رہا ہو جائے گا, بات پرانی ہو جائے گی. ابھی میں نے تجھے چھوڑا, انہوں نے باہر مار دینا انہوں نے تجھے. ایسے ظالم ہے یہ. وہ 2 مہینے سوچتا رہا, جب رہا ہوا سیدھا قرآن حدیث والوں کے پاس آیا. کہتے یار میں نے تو ویسے بات سنی ہوئی تھی تمہاری وہاں کی, اور میں حیران, نہ جج کو جواب نہ وکیلوں کے پاس, سارے میں اکیلا وہاں فاتح کی حیثیت سے کھڑا تھا. تو گل یہ رب نے مینوں سمجھا دیتی ملت ابراہیمی والی. اللہ اللہ اللہ, انہوں سمجھ آ گئی ہے. ایتھے جناب 6 میں کہا کروں 6 ڈگریاں دین میں بدھو. بعد میں اس نے قرآن اس کا مطالعہ کیا اور ماشاءاللہ بڑا وہ بعد میں موحد بن. تو میرا مقصد ون شروع آ لیا تک میں ان کی مدد کرو. کہتا جلاؤ آگ. اب آگ جلائی گئی. اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا. با مخالف, حکومت مخالف, برادری مخالف, اکیلا ابراہیم. دیکھو رب کی طاقتیں اور رب کی قدرتیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بخاری شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پڑھا. علامہ صالح ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جب بستر مرگ پر تھے اسپتال میں, تو وہ بھی یہی پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا. اور احد کی جنگ میں زخمی صحابہ نے جب تعاقب کیا تھا مکے والوں کا,
اس وقت انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگاہ باؤں جو تو میرا۔ یہ ہے ملت ابراہیم۔ قربانی لاکھ کی ہو رہی ہے اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا اور ایک ایک حاجت رہا، کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ اب آگ میں پھینکا، ہر چیز پر حکومت تو اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہوئے انگارے، دیکھتے ہوئے شعلوں کو گلاب کے پھول بنا دیا، اور جو جلانے کی طاقت تھی اس کو خوشبو بنا دیا۔ وہ ہے مشکل کشا۔ اللہ نے قرآن مجید میں واقعات کیوں بتائے؟ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بتائے نبیوں رسولوں کے، کہ کسی کو میں نے آگ سے بچایا، کسی کو میں نے مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو میں نے طوفان سے بچایا، کسی کو میں نے کنویں سے بچایا، کسی کو میں نے چھری سے بچایا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، دنیا کی افضل ترین ہستیاں، نبی رسول، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ یہ مقصد ہے واقعات بتانے کا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تیز ترار تلواریں دے کے کھڑے کر دیے کہ پچھلی رات محمد اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو شہید کر دو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پہلو سے نکالا، اپنے ساتھی ابوبکر صدیق کے ساتھ ملایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار ثور میں 3 دن 3 راتیں رکھ کے 300 میل کا سفر کرا کے مدینہ لے آیا۔ پیچھے لوگ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، لوگ لگے ہوئے تھے، او پکڑو وہ محمد جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جا رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، وہ ابوبکر ہے۔ 100 اونٹنیاں انعام رسول اللہ پر اور 100 اونٹنیاں انعام ابوبکر پر۔ پوری کوشش، ساری ترقی، سارے لشکر کے باوجود کچھ نہ کر سکے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو سسم مدینہ لے آیا کہ ان کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہ کر سکا۔ وہ ہے مشکل کشا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4تھے خلیفہ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد ہیں، اور جنت کے 2 پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں۔ کوفہ کی جامع مسجد کو جاتے ہوئے 21 رمضان کو جن کی گردن کٹ گئی اور جن کا کنبہ قبیلہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ باقی کسی کے منکر کہنے سے کوئی منکر نہیں بنتا، کسی کے گستاخ کہنے سے کوئی گستاخ نہیں بنتا۔ یہ سارے پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا کے یہ بات ثابت کی کہ نبیوں رسولوں کے بابا پردادا کا اگر مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہی ہوں۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا امت کو سمجھانے کے لیے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں رسولوں کے سردار، اگر تجھے بھی کوئی مصیبت آئے نا، قرآن کہتا ہے میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ قربانی کا سبق سیکھو، اور سارا کچھ قربان کر کے ابراہیم علیہ السلام ایک دن کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جی ابو جی خواب آیا ہے مجھے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے
تجھے اپنی راہ میں قربان کرنے کا. تیرا کیا خیال ہے؟ کیا بیٹا تھا فرما بردار. یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جلدی کرو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے ابو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناؤ اسماعیل علیہ السلام کا قصہ. وہ وعدے کا سچا تھا. وہ وعدہ یہ تھا جو اپنے ابو سے کیا تھا. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب باپ بیٹا دونوں نے فرمانبرداری اختیار کی اور باپ نے بیٹے کو بچھاڑا اور چھری چلائی، چھری چل گئی. اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے کہا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. بس اخیر ہو گئی. بس 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 یہ آخری امتحان تھا. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا مقصد نہیں تھا. تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم کی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح کرا دیا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ بیٹے کی قربانی کا ثواب بھی ہم نے دے دیا اور ہم نے اسماعیل کو بھی بچا دیا. اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے پھر ابراہیم کے تذکرے پچھلی قوموں میں، اس کی قربانی پچھلی قوموں میں رکھ دی. سلام علی ابراہیم، میں مولا کا، اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ جو قربانی ہے نا، اس کا کیا مقصد ہے یہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کے پاس یہ قربانیوں کا گوشت نہیں جاتا، نہ خون جاتا ہے. گوشت تم کھا جاتے ہو اور خون نیچے بہ جاتا ہے. اللہ کے پاس تقوی جاتا ہے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا. یہ ہے مقصد قربانی کا. یہ نہیں ہے کہ 5 سال سے بے نماز ہے، 2 سال سے جھوٹ بول رہا ہے اور 7 سال سے حرام کھا رہا ہے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بات نہیں آ رہے، دل کے اندر حسد بغض کوڑ ہے، یہودیوں ہندوؤں کی رسمیں ہیں، سود ہے، دھوکہ جوا ہے، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، ملاوٹ ہے، بھائی کے ساتھ تکبر گھمنڈ سے پیش آنا ہے، اور گالیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، امانت میں خیانت ہے، گلے چغلیاں، بغض کوڑ ہے، اور فحاشی اور یعنی لچر گندے قسم کے لباس،
گندی ننگی تصویریں، ڈرامے، فلمیں، یہ سارا ہے. اور قربانی بھی ہو. اور چھری پھیرو ان رسم و رواج پر، چھری پھیرو سود دھوکے پر، چھری پھیرو جھوٹی انا پر، جھوٹی، اور یہ جو ہے غلط روش ہے اس پہ تم چھری پھیرو. جانور ذبح کرنا تو بڑا آسان ہے، اپنی انا، ضد، حسد، کوڑ، تکبر، گھمنڈ، اس پہ چھری پھیرو، اس پہ چھری پھیرو. یہ مقصد ہے قربانی کا. قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دو. جھوٹی خواہشیں، جھوٹی انائیں اور نافرمانیاں، بغاوتیں، ان پہ چھری پھیرو. اور یہ قربانی آتی ہے جذبہ جہاد سکھانے کے لیے، جہاد کا شوق پیدا کرنے کے لیے. سال بعد یہ قربانی آتی ہے جہاد کا سبق سکھانے کے لیے. یہ جو کہتے ہیں نا میں مرغی ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بزدل، قربانی کا گلا کاٹ، چھری پھیر، نہیں تو تو پاس کھڑا ہو، پاس کھڑا ہو اور تیرے اندر یہ جذبہ ہو، جرأت، شجاعت آئے. گھر میں خون، باہر خون، جسم کو خون، کپڑوں کو خون، نالی میں خون، سین میں خون، خون خون خون، ہر طرف خون دیکھے، تیری بزدلی دور ہو. اور جب جہاد کے اندر تو شہداء کو شہید ہوتا ہوا دیکھے اور کافروں کی کھوپڑیاں اڑتا ہوا دیکھے تو تیرا دل مضبوط ہو. یہ جہاد کا سبق یاد کرانے کے لیے ہم نا تلچھٹ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا لوگ تلچھٹ کی مانند ہو جائیں، جیسے تیل لے لیتے اور نیچے تلچھٹ، تلچھٹ میل کچیل والا تیل، ہم وہ تلچھٹ ہیں اس گئے گزرے دور میں بھی. لیکن جہاد نے اپنا رنگ دکھایا، دنیا کا عالمی جگہ 46 ملک لے کے آیا تھا. افغانیوں پہاڑیوں پر چلا تھا. واللہ بہت بڑا ظلم ہے 46 ملک کہ چند گھنٹوں میں افغانیوں کو تیس نیس کر دوں گا. اللہ کے فضل و کرم سے آگے سے افغانی کھڑے ہوئے، مجاہدین ان کے دست و بازو بنے، ان کی ٹیکنالوجی اور میزائل اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. آگے سے کلاشن چلی، مجاہد کی کلاشن چلی، سوکھے ٹکڑے کھا کے قہوے پی کے پہاڑوں پہ گوریلا وار ہوا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنی بڑائی دکھائی. 20 سال ان پہاڑوں میں سر ٹکرا 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 کے رات کی تاریکی میں روشنیاں بند کر کے عالمی جگہ دم دبا کے بھگا. اللہ نے جہاد کی عظمت کو بلند کیا اور انہوں نے کہا کہ افغانستان میں داخل ہونے کے راستے تو کئی ہیں، نکلنے کا کوئی نہیں. اللہ دکھاتا ہے. بڑا روب ڈال کے آیا تھا اور مسلمانوں نے، مجاہدین نے کیا کہا؟ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم سہ نہ سکے. اس ظلم ستم کے دھارے پر وہ کلمہ حق بھی کہہ نہ سکے. تھے تم سے زیادہ تھا، بڑا ڈراتا تھا ہمیں، تھے تم سے زیادہ طاقتور، مگر چشم فلک نے دیکھا ہے جب میرے خدا کا غضب آیا ایک آن زمین پہ رہ نہ سکے. اور قربانی کا سبق کیا ہے؟ مجاہدین نے کیا سبق دیا وہاں میدان میں؟ ہے جان اس کی، ہے مال اس کا، ہم دینے کے لیے حاضر ہیں. جو موت سے ڈرتے رہتے تھے وہ بھی جہاں میں رہ نہ سکے. ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی بڑائی کبریائی عظمت کافی بیان کرو. تکبیریں زیادہ سے زیادہ کہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ابو ہریرہ رضی اللہ بازار میں کہتے اللہ اکبر، دکاندار بھی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان دنوں میں مسلمانوں کے محلے، گلیاں، فیکٹریاں، ادارے، بازار، مارکیٹیں، گھروں میں جاؤ، بچے تم پڑھو، بچے بھی پڑھیں، تکبیروں اللہ کی بڑائی سے پورے علاقے گونج اٹھیں، یہ مقصد ہے ان دنوں کا۔ اور 9 کا روزہ 2 سال، ایک آئندہ ایک گزشتہ، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں جی وہاں کا عرفہ رکھے، ہاں دونوں رکھ لو، کیونکہ ان دنوں میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے، سارے نیک عمل، اور پھر قربانی ہے، 2 دانت والا، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، دبلا نہ ہو، اچھا خوبصورت، اللہ کی راہ میں قربان کرو، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، نہ سارا کھا جاؤ نہ سارا دے دو، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور قربانی کا سبق کیا ہے کہ یا اللہ یہ میں جانور تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، گھر میں لے آئے تھے، بچے مانوس ہو گئے تھے، میں بھی مانوس تھا، اب ہم اس کو تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ یا اللہ اگر تیرے دین نے تقاضا کیا نا، یہ قربانی کا سبق ہے، اگر تیرے دین نے تقاضا کیا، یہ جانور کیا ہے، میں اپنی جان بھی دے دوں گا، یہ کہتے ہوئے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وغننا بفضلک عمن سواک۔ بھئی یہاں آپ کو پتہ ہے ادارے چل رہے ہیں، مدرسہ بھی ہے، اسپتال بھی ہے، کھالوں کے لیے اس جگہ کو بھی آپ یاد رکھیں، یہ مرکز علامہ احسان اللہ ظہیر۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔